بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم حروف معانی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا گزشتہ پہلا لیکچر ہوا تھا، اس کے اندر ہم نے واو کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جو واو ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک یعنی ہم احناف کے نزدیک مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ اس کے اندر ترتیب واجب نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کے اندر کوئی ترتیب لازم نہیں ہے۔ جیسے میں نے قرآن پاک سے مثال بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو کرو، وضو کے اندر یعنی پہلے چہرہ دھو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، وہ کرو۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں پر جو واو آیا ہے یہ واو مطلقاً جمع کرنے کے لیے آیا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آیا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہاں پر ترتیب لازم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ترتیب اب بندہ کوئی بھی وضو کرے گا تو وضو ترتیب سے کرنا اس پر لازم ہے۔ ہمارے نزدیک واو کیونکہ ترتیب کے لیے نہیں ہے تو وضو کرنا ترتیب سے یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ایک امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہوا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا لفظ کہتا ہے کہ جس کے اندر واو آتا ہے، جیسے ان دخلت الدار وانت طالق، تو یہ جو جملہ ہے ان دخلت الدار وانت طالق، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہے، تو اس کے اندر جو واو ہے نا، تو یہ واو کس معنی میں ہے؟ واو ترتیب کے لیے ہے، واو جمع کے لیے ہے، یا واو حال کے لیے ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نیچے جائیں گے نا، حاشیہ نمبر 2 میں، تو اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے کہ والے قائل ان یقول، قائل کے لیے کہنے والے کے یہ ہے کہ حاضر ترتیب، یعنی جو امام شافعی رحمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ترتیب کے لیے ہے۔ وہ قولو ان دخلت الدار وانت طالق، کہ تو گھر میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہوئی، تو یہ جو قول ہے، یہ جو ترتیب ہے کہ غیر صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لعدم الجزاء، اس کے جزا نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ شروع میں کیا ہے، شروع میں شرط ہے، تو جو شرط ہوتا ہے شرط کے لیے جزا کا ہونا یہ لازم ہوتا ہے، تو جزا بھی نہیں ہے، لعدم الجزاء وعدم المعطوف علیہ، اور معطوف علیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب اس کا عطف کس پر کریں، پیچھے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس پر اس کا عطف کریں تو ترجمہ بھی درست ہو۔ تو فلا ولا یصح ان یکون هذا الواو للحال، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ یہ جو واو ہے یہ حال کے لیے ہو، لأن الحال یفید معنی شرط، کیونکہ جو حال ہوتا ہے وہ شرط کی معنی دیتا ہے۔ آگے جو جملے آ رہے ہیں متن کے اندر تو وہ اس کے اندر بیان کریں گے کہ جو حال ہے وہ معنی شرط کیسے دیتا ہے، شرط کی معنی کیسے دیتا ہے۔ تو اگر یہ حال کا ہوتا تو فیقتدی ان یکون الطلاق شرطا لدخول الدار، تو اگر یہ واو حالیہ ہوتا تو یہ تقاضا کرتا کہ طلاق دخول دار سے مشروط ہو، کہ اگر وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس کو طلاق ہو۔ فعلیک ان تحقق تصحیح هذا ترتیب، تو تم پر لازم ہے کہ اس ترتیب کی تصحیح کی تحقیق کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو نہ حالیہ ہے نہ واو یہ ترتیب کے لیے ہے، کیونکہ ترتیب کے لیے ہوتا تو یہ پیچھے اس کا عطف ہوتا۔ امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ واو ترتیب کے لیے ہے، تو ہمارے نزدیک چونکہ یہ ترتیب کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ مطلقاً جمع کے لیے ہے، تو یہ ہمارے نزدیک طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک یہ جو ہے یہ معلق ہو جائے گی، کہ اگر وہ عورت گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک چونکہ ترتیب نہیں ہے تو اس کو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ جو جملہ ہوگا یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا تو مطلب کہتے ہیں سر یہ ہوا کہ پچھلا حال، جملہ علیحدہ ہے، اگلا علیحدہ ہے۔ جی وَإِن دخلت الدار یہ علیحدہ جملہ ہے، وَأَنْتَ طَالِقٌ یہ علیحدہ جی ہے۔ جی جی جی، تو طلاق فی الحال، تو یہ حال میں اس کو طلاق ہو جائے گی، لعدم حرف تعقیب کلفا، کیونکہ یہ جو واو ہے یہ حرف تعقیب نہیں ہے۔ تعقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوراً بعد کوئی حکم ہوئے،
جیسے ان دخلت دار فانت طالقن، اگر یہ بندہ کہے کہ فانت طالقن، تو اس کے اندر کیا ہوگا، جو داخل ہونے کا حکم ہے تو اس کے فوراً بعد اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ فا حرف تعقیب ہے اور واو حرف تعقیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک واو یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو ہمارے نزدیک کیا ہو جائے گا، فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو اقتدا ذالک ترتیباً، اگر یہ واو ترتیب کا تقاضا کرتا، جس طرح کہ امام شافعی فرماتے ہیں لترتب الطلاق به علی الدخول، طلاق کا اس واو کے ذریعے داخل ہونے پر مرتب ہونے کے لیے، اگر وہ واو ترتیب کا تقاضا کرتا، ترتیباً یہ مفعول به ابتدا کا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ واو تقاضا کرتا ترتیب کا، طلاق کا اس واو کے ذریعے دخول پر، داخل ہونے پر، گھر میں داخل ہونے پر طلاق کے مرتب ہونے کے لیے، اگر وہ واو ترتیب پر دلالت کرتا تو یہ کیا ہو جاتی، یہ تعلیق ہو جاتی، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، تو یہ تعلیق ہو جاتی، لا تنجیزن، یہ تنجیز نہ ہوتی۔ یعنی تعلیق کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے معلق کرنا، طلاق کو معلق کیا جا رہا ہے، طلاق کو کسی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ طلاق تب ہوگی جب وہ گھر میں داخل ہو گئی، تو اگر اس کو ترتیب کے لیے بنایا جاتا تو تعلیق ہوتی، جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، تو ترتیب تب لازم ہوتی، ترتیب کی ہونے کی وجہ سے یہ طلاق تعلیق ہو جاتی، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہوگی، طلاق تنجیز ہوگی۔ اگر یہ واو ترتیب کا تقاضا کرتا تو تعلیق کے لیے ہوتا، اور اور یہ اگر ترتیب کے لیے ہوتا واو تو طلاق معلق ہو جاتی، طلاق تنجیز نہ ہوتی، تو اگر واو ترتیب کے لیے ہے تو طلاق تعلیق ہوگی، طلاق معلق ہوگی، اور اگر واو ترتیب کے لیے نہیں ہے تو تنجیز ہوگی، تو ہمارے نزدیک چونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک طلاق تنجیز ہوں گی۔ تنجیز کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ کسی کو طلاق دے دینا، کہ انت طالق، تم طلاق والی ہیں، تو ہمارے نزدیک واو ترتیب کے لیے نہیں ہے تو اس کو فوراً طلاق ہو جائے گی، فی الحال وہ طلاق اس پر واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جی صحیح۔ تعلیق کا تعلق ترتیب سے ہے، ترتیب ہے تو تعلیق ہے، ترتیب نہیں ہے تو تنجیز ہے، ہمارے نزدیک ترتیب نہیں تو تنجیز ہو جائے گی، اور فی الحال اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے تو پھر آگے چلیں۔ جی صحیح ہے، ہم جی اس کو باقی نیا اب آپ جملہ کیا یہاں پر ہے، بولیں گے، تو اس کو واقع کا کیا نام بتایا آپ نے؟ جملہ ہے معترضہ کے لیں یا جملہ ہے مستعنفہ کے لیں، ٹھیک ہے، وقد یکون واو للحال، ہم نے پہلے جی واو صحیح۔ کی پہلی معنی پڑھی کہ واو کس کے لیے آتا ہے، واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، اور واو کی دوسری معنی ہے وقد یکون واو، وقد یکون الواو للحال، تو کبھی کبھار جو واو ہوتا ہے وہ حال کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی فتجتمع، فتجمع بین الحال و ذوالحال، تو یہ جمع ہوگا حال اور ذوالحال کے درمیان، تو یہ حال اور ذوالحال کے درمیان جمع ہوگا، یعنی پیچھے ذوالحال ہوگا، آگے حال ہوگا، حال اور ذوالحال کے درمیان یہ واو جمع ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب واو حال کی معنی میں ہو، واو جب حالیہ ہو تو فہین ایزن تفید معنی شرط ہے، تو واو جب حال کی معنی میں ہوگا تو یہ شرط کی معنی دے گا، جب واو حالیہ ہوگا تو یہ شرط کی معنی میں ہوگا، تو وہاں پر جو ہے وہ طلاق تنجیز ہو جائے گی، اگر وہاں پر واو جو ہے وہ شرط کے لیے یا حال کے لیے مان رہا ہے تو طلاق تنجیز نہیں ہوگی بلکہ طلاق معلق ہوگی، اس کی آگے مثال آتی ہے، کہتے ہیں مثال ہو کہ واو اگر حالیہ ہو تو شرط کی معنی میں ہوگی، اس کا مثال کہتے ہیں ما قال فی المعزون اذا قال لعبده، اس کی مثال وہ ہے کہ جس کے آقا اگر جو امام
محمد نے فرمایا، مثال ہو ما قال، اس کی مثال یعنی واو حالیہ کی مثال وہ ہے کہ جو امام محمد نے معزون غلام کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کو آقا کہیں۔ معزون غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے یہ اجازت دی ہو کہ تم کاروبار کرو، جس کو آقا نے اجازت دی ہو کہ تم کاروبار کر کے مجھے پیسے کما کے دو، تو وہ غلام معزون ہوتا ہے۔ تو اس غلام کو اگر آقا کہتا ہے اد الی الفا وانت حر، آقا نے اپنے غلام کو کہا، معزون غلام کو کہا کہ اد الی الفا وانت حر، تو مجھے 1000 ادا کر اس حال میں کہ تم آزاد ہو، تو مجھے 1000 ادا کر اس حال میں کہ تم آزاد ہو۔ تو یکون الاداء، یکون الاداء شرطا للحریت، تو ادا کرنا یہ شرط ہوگا آزاد کرنے کے لیے، آزادی کے لیے ادا کرنا یہ شرط ہوگا کہ اگر وہ بندہ آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے 1000 ادا کرے، تو ادا کرے گا تو وہ آزاد ہوگا۔ تو پہلے شرط پائی جاتی ہے، شرط پائے جانے کے بعد وہ مشروط پائی جاتی ہے۔ تو اگر 1000 درہم وہ دے دیتا ہے، 1000 پیسے دے دیتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بندہ آزاد ہو جائے گا۔ تو آزاد ہونے کے لیے ادا کرنا یہ شرط ہو جائے گا۔ تو یہاں پر واو حالیہ تھا، تو واو جو حالیہ ہوتا ہے تو واو حالیہ ہونے کی وجہ سے یہ شرط کی معنی میں دیتا ہے، تو گویا کہ یہ جملہ ہے شرطیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کی مزید مثالیں بیان کرتے ہیں کہ قال محمد فی السیر الکبیر، امام محمد سیر کبیر کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام للکفار افتحوا، افتحوا الباب وانت آمنوا، کہ تم دروازہ کھولو، کہ جب امام، امام سے مراد یہ امام مسجد نہیں بلکہ وہ امام وقت جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امام وقت جو خلیفہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے جس کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، سپہ سالار جسے کہہ لیں یا پھر وقت کا خلیفہ کہہ لیں، تو اگر وہ امام کفار کو کہتا ہے کہ افتح الباب وانت آمنو، کہ تم دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہوں، دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہوں، تو لا یأمنو بدون الفتح، تو دروازہ کھولے بغیر وہ ایمان، وہ امن والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کو امن نہیں دیا جائے گا۔ امن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو امان دی جائے گی، اور ان پر جزیہ وغیرہ لازم ہوگا۔ تو اب امام تھا، امام نے ان کو کہا کہ دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہوں گے، یعنی تمہیں امن دیا جائے گا، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ان کا جو امن والا ہونا ہے، تو امن والے وہ تب ہوں گے جب وہ دروازہ کھولیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، جو فوج ہیں، وہ حملہ کر دیں، دروازہ توڑ دیں اور پھر دروازہ کھل جائے، پھر یہ امن والے ہو جائیں، تو نہیں، دروازہ وہ کھولیں گے پھر وہ امن والے ہوں گے۔ تو امن کے لیے ان کا دروازہ کھولنا یہ شرط ہوا، کیونکہ یہاں پر واؤ حالیہ ہے، اور واؤ جب حالیہ ہوگا تو شرط کی معنی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ دروازہ کھولے بغیر امن والے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں دوسرا، اسی کی مثل قول ہے کہ ولو قال للحربی انزل وانت آمن، دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہوگے، نہیں انزل امر ہے نا، یہ اترنے کی معنی میں کہ نیچے اترو اس حال میں کہ تم امن والے ہوگے، یعنی وہ قلعے ہوتے ہیں، قلعے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ محصور ہوتے ہیں، وہ کفار ہوتے ہیں، پھر وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ باہر سے نہیں نکلتے۔ تو امام نے ان کو کہا، للحربی، یہ حربی کافر کو کہا امام نے کہ تم اس قلعے سے نکلو،
اس جو تمہارا قلعہ ہے اس سے نکلو، جب تم اس قلعے سے نیچے نکلو گے، نیچے اترو گے تو تم امن والے ہوں گے۔ تو لا یأمنو بدون النزول، تو نیچے اترے بغیر وہ امن والے نہیں ہوں گے، وہ امن والا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر فوج وہاں پر اوپر چڑھ جاتی ہے پھر اس کو پکڑتی ہے تو وہ اب اس کو امن نہیں ہوگا، کیونکہ امن کے لیے شرط تھی کہ وہ خود اتریں، اور یہ شرط معلوم ہوئی اس واو کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر واو حالیہ ہے، اور جب واو حالیہ ہوتا ہے تو شرط کی معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ آئی؟ جی سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی الحمد جی تو یہ واو حالیہ تھا، واو حالیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ شرط کی معنی میں ہوگا، وَإِنَّمَا تحملو، بلکہ اس کو مجبور پڑھیں، وَإِنَّمَا تحمل الواو علی الحال بطریق المجاز، بہرحال واو کو محمول کیا جاتا ہے حال پر مجاز کے طریق پر، مجازن واو سے حال والی معنی مراد لی جاتی ہے۔ فلا بد فلا بد من احتمال اللفظ ذالک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لفظ اس کا احتمال رکھے، یعنی لفظ مجاز کا احتمال رکھے۔ ذالک کا مشار الیہ کون ہے؟ مجاز۔ جب وہ لفظ مجاز کا احتمال رکھے گا تب ہی ہم واو کو کیا کریں گے؟ حال والا، حال کی معنی میں لیں گے۔ اگر لفظ ہی احتمال نہیں رکھتا مجاز کا تو وہاں پر واو سے حالیہ معنی لینا یہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دلالت اللہ ثبوت ہی، اور مجاز پر مجاز کے ثبوت پر قرینے کی دلالت کے پائے جانے کے لیے بھی وقتیہ ولا بد من احتمال، اس کا قیام کا عطف ہے احتمال پر، لفظ مجاز کا احتمال رکھیں، اور وہ جو مجاز ہے مجاز کے ثبوت میں قرینہ بھی قائم ہو، قرینہ بھی موجود ہو، مجاز کے ثبوت میں قرینہ بھی قائم ہو، کہ قرینہ موجود ہو، قرینے کا مطلب ہے کہ کوئی اشارہ موجود ہو، کوئی چیز موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر مجاز مراد لے سکتے ہیں۔ مجاز کے لیے وہاں پر قرینہ بھی ہو، کوئی اشارہ بھی ہو، کوئی علامت بھی ہو، اور لفظ اس مجاز کا احتمال بھی رکھے۔ جب یہ دو شرطیں ہوں گی تو دو شرطیں پائے جانے کی وقت ہم وہاں پر واو سے حالیہ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ کما فی قول المولا لعبدی، جیسے مولا کا، آقا کا اپنے غلام کے لیے کہنے کے قول میں، جیسے آقا کا اپنے غلام کو کہنے میں، کہ آقا نے اپنے غلام کو کہا ادی علی الفا وانت حر، کہ تو مجھے 1000 ادا کر اس حال میں کہ تو آزاد ہو۔ اب اس کے اندر حریت یہ احتمال رکھتی ہے مجاز کا، فإن الحریت یتحقق حال الاداء، حریت متحقق ہوگی ادا ہونے کے حال میں، حال یہاں پر خود حال بن رہا ہے، ترکیب کے لحاظ سے حال خود حال بن رہا ہے، کہ ان الحال یتحقق حال ادا، حریت متحقق ہوگی ادا ہونے کے حال میں، جب 1000 درہم ادا کرے گا ادا ہونے کے حال میں، وہ حریت، وہ آزاد ہونا اس کا پایا جائے گا۔ وقامت دلالت علی ذالک، اور اس پر دلالت بھی، یعنی حال کے معین ہونے پر دلالت بھی قائم ہے۔ فإن المولا لا يستوجب على عبده مالا ما قیام الرقیت فیہ،
تو جو مولا ہے، جو آقا ہے، وہ قیمت کو واجب نہیں کرے گا. لا یستوجب، قیمت کو واجب نہیں کرے گا. علی عبدہ مالا، مال کو بندے پر لازم نہیں کرے گا. ما قیام رکیت فی، اس غلام میں قیام کے قائم ہونے کے باوجود، کہ وہ غلام آزاد ہی نہ ہو، غلام آزاد ہی نہ ہو اور رکیت اس کے اندر قائم ہو. تو رکیت قائم ہونے کے باوجود وہ آقا اپنے غلام سے قیمت لازم نہیں کرے گا، قیمت اس سے نہیں لے گا، مال نہیں لے گا 1000. ٹھیک ہے، تو حریت کب قائم ہوگی؟ جب ادا ہوگی. تو جب غلام مال ادا کرے گا اور دلالت بھی اس پر قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ غلام آزاد ہو جائے گا. تو حریت کے لیے ادا کرنا یہ شرط ہے. وقد صحت تعلیق بھی فحمل بھی فحمل علیہ. چلیں یہ آگے اس کا تعلق ہے، ویسے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھار اس واو کے ذریعے تعلیق درست ہوتی ہے اور اسی تعلیق پر اس کو حمل کیا جاتا ہے، یعنی واو بول کر تعلیق بھی مراد لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ پہلے بیان ہوا نا کہ ایک تعلیق ہوتی ہے، ایک تنجیز ہوتی ہے. تعلیق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو معلق کیا جاتا ہے، کسی حکم کو معلق کیا جاتا ہے. اور تنجیز کے اندر ڈائریکٹ اس کو طلاق دی جاتی ہے. تو واو کے ذریعے ایک تعلیق بھی ہوتی ہے، یعنی طلاق کو معلق بھی کیا جاتا ہے. تو اس کو واو کو محمول کیا جائے گا تعلیق پر. فلو قال انت طالق و انت مریضۃ او مسلیت او مسلیت وانت مریضۃ او مسلیت. کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا تو طلاق والی ہے اس حال میں کہ تو مریض ہو. جب تم بیمار ہو تو بیمار ہونے کی حال میں تو طلاق والی ہو. یہاں کہے کہ انت طالق و انت مسلیت، نماز پڑھنے والی ہو، تم طلاق والی ہو اس حال میں کہ تو طلاق والی ہو. تو طلاق والی ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہاں پر واو حالیہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہاں پر حالیہ نہیں ہوگا، تو طلاق والی ہے اور اس بشرطے کہ تو مریض ہو، کیونکہ یہاں پر تعلیق کا شرط ہے. تو طلاق والی ہو جب تو مریض ہو، یا تو طلاق والی ہے، تمہیں طلاق ہے جب تو نماز پڑھنے والی ہے. تو جب وہ نماز پڑھے گی تو کیا ہو جائے گی؟ اس کو طلاق ہو جائے گی. جب وہ بیمار ہوگی تو اس کو طلاق ہو جائے گی. تو طلاق کو فی الحال ہے، تو اس کو حال میں، حال پر بھی معمول کیا جائے گا، یعنی حال میں بھی اس کو طلاق ہوگی. اور اگر وہ نیت کرتا ہے تعلیق کی درست کب ہوگا؟ نیت سے درست ہوگا. ولو نوت تعلیق کا، اگر وہ تعلیق کی نیت کرتا ہے کہ میں اس طلاق کو معلق کرتا ہوں بیماری پر، کہ اگر وہ عورت میری بیوی بیمار ہوئی تو اس کو طلاق ہے، میری بیوی نے اگر نماز پڑھی تو اس کو طلاق ہے. تو اگر وہ طلاق کی نیت، وہ معلق ہونے کی نیت کرتا ہے، تعلیق کی نیت کرتا ہے، تو تعلیق کی نیت کرنے سے تعلیق بھی درست ہو جائے گی اور اس کو طلاق واقع تب ہوگی جب وہ معلق ہوگی. صحت نیتہ فیما بینہ و بین اللہ، تو اس کی نیت اللہ تعالی اور اس کے درمیان ہی درست ہوگی، کیونکہ نیت کا دار و مدار تو اللہ تعالی کے درمیان ہوتا ہے. کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ طلاق، اگر وہ یہ جملہ کہہ کر یہ کہے کہ میں نے اس کو معلق کیا تھا، تعلیق پر معلق کیا تھا، تو اس کی تعلیق عند شرع درست ہوگی، نیت درست ہوگی، لیکن وہ نیت اس کے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان ہوگی. بہرحال اس کو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آخری مسئلہ سمجھ آیا تعلیق والا؟ اگر سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. اور آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے.